الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت وعلیہ انیب۔ عزیزان گرامی، موضوع گفتگو انقلاب یا اصلاح چل رہا تھا۔ اس دوران یہ ایک سوال آیا کہ آپ یہ جو انقلاب کا رد کرتے ہیں اور اصلاح کے بارے میں گفتگو فرما رہے ہیں، آپ ہمیں یہ بتائیے کہ یہ اصلاح کا آپ نے لفظ کہاں سے لیا ہے؟ تو یہاں یہ لازم ہوا کہ جو اچھا سوال کرے، عالم دین کو چاہیے کہ فوری طور پر اپنا جواب کسی دلیل کی بنیاد پر قائم کر کے اپنے بھائی کے سامنے رکھ دے۔ تو اچھے طلباء کا سوال جو ہوتا ہے وہ ایک اچھے استاد اور اچھے خطیب کے لیے بڑی حوصلہ افزا چیز ہوتی ہے کہ وہ اس کی بات کو غور سے سن رہا ہے، اس نے خوب اس پر تدبر کیا ہے، اس کا دماغ کام کر رہا ہے، اور دعوت قبول کرنے کے لیے اس کے دل کی جو کھیتی ہے وہ کافی زرخیز ہے، اور نہیں ہے اقبال نا امید اپنے کشتے ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی۔ اقبال اپنے ویران کھیت سے پریشان نہیں ہے، بس ذرا نمی آ جائے کھیتی کو تو پھر انشاءاللہ زرخیز ہی زرخیز کام ہے۔ اگر کسی ایک آدھ دماغ نے ہزاروں سننے والوں کے درمیان میں ایک بات اس کے دل کو اپیل کی ہے تو یہ دل خوش کر دینے والا مقام ہے۔ باقی اگر کوئی حق کو قبول نہیں کرتا تو خطیب کو یا دعوت دینے والے داعی حق کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، وہ صرف نمائندہ پہنچانے کا ہے، قبول کروانے کا نہیں ہے۔ یہ میرے سامنے اس وقت سورہ ہود جو 11 نمبر ہے اور جو اس کا پارہ ہے وہ 12 نمبر ہے، اور اس کی آیت نمبر 88 میں ایک اللہ کے نبی کا ذکر ہوا ہے، اور اس اللہ کے نبی کا ذکر اس طرح سے آپ کو تھوڑا اس کے بارے میں ان کا تعارف کرانا چاہیے۔ ایک نبیوں میں ایسے نبی بھی ہوئے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بات کرنے کا ملکہ حاصل تھا، ان کو کمال حاصل تھا، انتہائی فصیح اور انتہائی بلیغ، لفظوں کا چناؤ بھی ان پر اخیر ہو گیا ہوا تھا، اور بات پہنچانے کا اور پھر بات کو صبر کے ساتھ کرنے کا رنگ ڈھنگ ان کے پاس تھا۔ تو عام گفتگو میں انتہا درجہ وہ شائستہ اور فصیح تھے، اور آواز ان کی اتنی بلند تھی کہ مجلس کے آخری کونے تک بھی وہ بات پہنچ جاتی، بڑی دبنگ گفتگو کرتے تھے، اور مطلب اس قدر اثر تھا کہ ہر شخص ان کی بات سن کر مرعوب بھی ہوتا اور متاثر بھی ہوتا تھا۔ لوگ چاروں طرف سے ان کی بات بڑے ذوق و شوق سے سنتے تھے، مگر لوگ ان کے اس خطاب کو سننے کے بعد بہت کم ایسے تھے جو ایمان لے کر آئے۔ ان کو خطیب الانبیاء کہا جاتا ہے کہ نبیوں میں اللہ نے جس کو خطابت کا ملکہ حاصل ہوا ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہی ہیں، اور عرب کے اندر اس وقت یہ ان کے جو قوم کے کھنڈرات ہیں وہ اس وقت سعودی عرب میں ہیں۔ انشاءاللہ اس دفعہ ارادہ ہوا ہے عمرے کا جانے کا، تو انشاءاللہ اس جگہ بھی جایا جائے گا۔ کہہ دیا میں نے اپنے دوستوں سے بھی، وہ علاقہ بھی لازمی دیکھنا ہے، سعودی عرب نے اب کھول دیا ہے ہر طرف جانے کا۔ یہ ہے حضرت شعیب علیہ السلام۔ اس نبی نے جس تحمل کے ساتھ اپنی قوم کا جو مقابلہ کیا، اللہ نے بڑی لمبی چوڑی آیتیں اس نبی کے ساتھ ہیں۔ سورہ ہود میں بڑا ذکر آیا ہے، اور بھی کئی صورتوں میں ہے، اور سورہ الاعراف 2 صورتوں میں بنیادی ذکر آیا، اور باقی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے چیدہ ان کا کوئی ذکر فرمایا ہے۔ تو اللہ پاک نے قرآن مجید میں ان کی قوم کے بارے میں بتایا، ان کی قوم میں ہر وہ عیب ہے جو اس وقت ہمارے درمیان میں موجود ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے قوم شعیب کو جس طرح سے اپنی اس قوم کو خوشحالی عطا فرمائی تھی کہ وہ کفر اختیار کر چکے تھے، ڈاکے مارنا ان کا محبوب مشغلہ، آپ سنتے جائیں جو عیب اس قوم کے اندر، اگر ایک عیب آپ کی قوم کے اندر، اس ہماری قوم کے اندر نہیں اور ہم میں موجود نہیں، تو آپ وہ سمجھ لیں کہ بالکل سارا مسئلہ اس نبی کے اندر سے حل ہو جانا ہے۔ اس ایک نبی کا پڑھ لیں، اور جو قوم کرتی رہی ہے اور جو قوم کے اندر ہے اور جو نبی آگے سے کرتا رہا، پھر اللہ کا جو کام ہوئے وہ آپ دیکھ لیں قرآن میں۔ پہلے وہ تو پوری توحید چھوڑ گئے، اور اس کے بعد پھر ڈاکہ ان کا شوق تھا، ڈاکے مارنے، اور جہاں ڈکیتیاں
سنیچنگ ہونی، موبائل چھین رہے ہیں، ادھر ڈاکہ ادھر پیسے چھین لیے. دیکھ لیں کراچی اور سندھ کیا ہو گیا. ہمارا تو چلو پھر ابھی کوئی حالت تھوڑی سی کمی ہے، ورنہ ان علاقوں کے اندر آپ جا کر دیکھیں کیا. امیر کبیر بھی وہ بہت تھے. یہ بھی نہیں کہ ڈاکے غربت کی وجہ سے مارتے تھے، دولت اکٹھی کرنا اور ان کے ذریعے سے اپنی دولت کا سرمایہ بڑھانا، اس دولت کے دیکھ دیکھ کے خوش ہونا، گن کے اللہ دی جمع مالم عددا، دولت کو خوب گننا اور اس کے مزے لینے کہ میرے پاس اب اتنا ایسٹس ہو گئے، 3 ارب کے ایسٹ ہیں، 10 ارب کے ایسٹ. یہ اثاثے تیار کرنے اور اپنے پیسے تیار کرنے، یہ اس قوم کا مشغلہ تھا. یعنی جس طرح یہاں بھیک مانگتے ہیں نا لوگ، ان کے پیچھے اربوں پتی بڑے بڑے ایم این ایز اور فیوڈلسٹ اور بڑے بڑے اور بھی ادارے ایسے ہیں جن کے یہ پیچھے یہ کما کر ان کو دیتے ہیں. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ لوگ دنیا میں باعزت گنے جاتے ہیں اور دھندے انہوں نے یہ شروع کروائے، گدا گری، ڈاکہ زنی، اور ادھر سے رنڈی بازی، اور ادھر سے یہ سارے چکلے، عورتیں. جتنے برے کام اس وقت ہو رہے ہیں نا دنیا میں، جتنے باعزت لوگ بنے پھرتے نا، امیر کبیر اور بڑے بڑے نامور لوگ، جی بڑا علم والا، بڑا نام والا آدمی وہی کرواتا، پیچھے پشت پناہ وہی ہوتا ہے. ایسے وہ لوگ تھے. دولت حاصل کرنے کے لیے پھر وہ کرتے کچھ نہیں، اپنے علاقوں سے جو گزرتے تھے نا لوگ، ان کے علاقوں سے دوسرے ملکوں کو جاتے تھے، پرمٹ لے کے گزرتے، ان کے قافلوں پر پھر انہوں نے دھاک بٹھا کے رکھی تھی، دہشت گرد کر دینا ان کو، ان کے قافلوں کی دولت لوٹ لینا اور بھتے لینے کہ یہاں سے گزرنے نہیں دیں گے. گزرنے آج بھی نہیں دے رہے. کبھی آپ کو بتاؤں 30 کلومیٹر کا ایریا ایک ایسا ہے اس وقت دنیا کے اندر بھی، پوری دنیا چاہتی وہ 30 کلومیٹر کا ایریا مجھے ملے. ادھر ایران بیٹھا ہے، ادھر یہ دوسرے بیٹھے، وہ 30 کلومیٹر ہے جس پہ سب دولت، چائنا، امریکہ، رشیا، سارے قبضہ کرنا چاہتے ہیں. یہ 30 کلومیٹر ایسا دریائی راستہ ہے اللہ نے بنایا کہ مشرق سے مغرب کو اور مغرب کو مشرق سے جوڑتا ہے. بات بندے چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں کسی طریقے سے وہ راستہ مل جائے، پھر اسی نوٹا چی کھیڑنا ہے دن رات، 5 مرلے دے مکان تے پلازا تیار ہو جانا، مڑ کے پھر اپا ایش ہی ایش. یہ ایک نا کم سرمایہ کے ساتھ زیادہ دولت کمانے کی ہرس جو ہے نا انسان کے اندر. آج بھی جتنے لوگ ہیں وہ اسی وجہ سے لوٹے جاتے ہیں. وہ کہتا ہے اب تسی 5 لاکھ آپ مجھے دیں، 5 لاکھ دینے کے بعد مہینے کا 1.25 لاکھ لیتے رہے. بڑا صاحب کٹیا انہیں بھی، انہیں کہا 25,000 بندہ آ جاتا ہے، 2-4 مہینے نفع، اس کے بعد نقصان دکھا دیتے ہیں. لالچیوں کی یہ دنیا آباد رہے گی جب تک ٹھگ ہیں اور جب تک لالچی ہیں، اس ملک کے اندر امن نہیں ہوتا. اور پھر درختوں کی پوجا کرنا، بڑا درخت انہوں نے بنایا ہوا تھا، آس پاس اس کی پوجا ہوتی تھی. آپ یہ دیکھ لیں مزار بنے، درخت. یہ ایک بات آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں، جب کسی چیز کی پوجا ہونے لگ جائے، وہ انسانوں میں سے، حیوانوں میں سے، نباتات اور جمادات اور نہ نظر آنے والی چیزوں میں سے ہے، وہ کسی شکل میں ہو غیر اللہ کی پوجا رہی ہے. اگر کسی نے بت پوج لیا تو سمجھ لیں اسے درخت پوج لیا، درخت پوج لیا، بندہ پوج لیا، بندہ پوج لیا، جانور پوج لیا، جانور پوج لیا، فرشتہ پوج لیا. پوج اس نے کوئی نہ کوئی شے لی ہے جو خدا کی مخلوق تھی، جس کو دیکھ کر کے وہ مروب ہو گیا، یا اندیکھی مخلوق تھی. اور بت پرستی اور شرک اتنا ان کے عام تھا کہ اللہ کے احکامات کو وہ بھول گئے. اور ایک بڑی بدجانتی جو قرآن نے بیان کی کہ وہ ناپ تول میں خیر کمی، یہ آپ کی ریڑی سے لے کر نہ نچلا غریب کا طبقہ، حتیٰ کہ یہاں تک کاٹ کباڑ خریدنے والا اور گلی کے اندر پھیری لگانے والا بھی جو نا گتا لیتا ہے. جتنا وہ بے ایمان ہے نا، اتنا ہی ایک بہت بڑا سوتر منڈی کا سیٹھ بے ایمان ہے، اور اتنی عدلیہ بے ایمان ہے، اور اتنی پارلیمنٹ، اور اتنے سینٹ، اور اتنے اگلے تے پچھلے ان کے سب کے سب اتنا ہی بے ایمان امریکہ ہے سپریم لیڈر، اتنا ہی رشیا ہے. بے ایمانی ایک ایسی چیز ہے جو اوپر سے لے کر نیچے تک ان کے، جب لیتے تو پورا لیتے تھے، لیکن جب فروخت کرنے کے دوران کمی کر دیتے. اور خاص کر جب کوئی قافلہ آ جاتا اس کے ساتھ تو اس کے بھول پن کا نجائز فائدہ اٹھاتے. اور کبھی کبھی وہ اگر اکڑ باز ہوتے تو کہتے رستہ ہمارا نہیں ہے، گزرتے نہیں تم یہاں سے، یہ بننا ساڈا ہے، دھیان کریں ذرا، ہیں گاؤں کے اندر یہ دج کے. اور دل اللہ نے فرمایا ان کے غرور سے بھرے ہوئے تھے، متکبر. خوشحالی اور دولت کی فراوانی، زمینوں، جائیدادوں اور باغوں اور سرخیزی اور شادابی نے اللہ نے فرمایا انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ ساری ہماری محنت اور ہمارے ہنر کا کمال ہے کہ ہم نے اتنی دولت کما لی. اور اللہ نے فرمایا خیر والی بات یہ ہو گئی کہ ان سارے کاموں پہ خوب فخر کرتے، اور 1 منٹ کے لیے بھی جو ہے وہ شرمندہ نہیں ہوتے تھے، بلکہ فخریہ جو ہے وہ اس کے اندر یہ بیان کرتے. آج اس قوم کا بیان کرنا ہے، اور اس قوم کو حضرت
شعیب علیہ السلام نے جب اس قوم کو دعوت دی تو قوم نے جو کچھ کہا اس میں انہوں نے یہ کہا کہ بھائی ان ارید الی الاصلاح ما استطعت، جتنی مجھ میں طاقت ہوئی میں تو تم لوگوں کے معاملات کی اصلاح کر کے رہوں گا، جتنی مجھ میں طاقت ہوئی۔ وما توفیقی الا باللہ، کیونکہ توفیق کا ملنا صرف میرے رب کا ہی فضل ہے۔ علیہ توکلت، میں اس پر پورا بھروسہ رکھتا ہوں، علیہ منیب، جب مصیبتیں پڑی ہیں میں نے رجوع اس رب کی طرف ہی کیا ہے، مصیبتیں اس راہ میں بڑی ہیں، اصلاح کوئی چھوٹا عمل نہیں، فرمایا اصلاح کرنے کے لیے بندے کو توکل بہت چاہیے اور رجوع اللہ بہت چاہیے۔ ایک تو بھروسہ رکھے، اور جب بھروسے ٹوٹنے لگے، مصیبتوں کے پہاڑ آ جائیں اور جگہ جگہ اس کی دعوت کی مزاحمت شروع ہو جائے اور رکاوٹیں کھڑی کر دی جائیں اور کوئی اس کی دعوت کو قبول نہ کرے اور لوگ اس کے مقابلے میں پروپیگنڈے کریں، لوگ اس کے خلاف ہوچے ہتھ کنڈے استعمال کریں، کبھی کچھ اس کا وائرل ہونے لگ جائے، اللہ نے فرمایا ایسے وقت میں وہ ٹوٹ جاتا ہے کہ لوگوں کے سامنے میں کیسے نگاہ اٹھا کر چلوں گا اور دنیا کیا مجھے دیکھے گی اور میری بیٹیاں کیا سوچیں گی اور کیا۔ فرمایا توکلت علیہ توکلت، و فرمایا علیہ انیب۔ اس وقت بندہ تہجدوں میں کھڑا ہو جاتا ہے، شراکیں زور سے پڑھنی شروع کر دیتا ہے اور ضحیٰ پڑھتا ہے، نوافل میں شروع ہو جاتا ہے، ہر وقت بارگاہ الہی میں اس کا دل اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے اور ہما وقت وہ ایک لمحے کے لیے بھی اپنے رب سے نہیں کٹتا، کیونکہ پاور ہاؤس وہی ہے اور وہیں سے ساری اس کو طاقت ملنی ہے اور وہیں سے قوت ملنی ہے۔ وہ پاور ہاؤس بند ہو گیا، کرنٹ کہاں سے آئے گا؟ بندہ دنیا میں کام اس وقت تک دین کا کرتا رہتا ہے جب تک پیچھے پاور ہاؤس ہے۔ جس دن اس کا دل بیٹھ جائے وہ سمجھ لے کہ آج حوصلہ ٹوٹا ہے۔ حوصلہ ٹوٹنا بشری تقاضا ہے آپ کا، لیکن ٹوٹ کے کٹ نہ جائے کہیں۔ اللہ اللہ، مجھے یہ ڈر ہے کہ دل زندہ کہیں تو نہ مر جائے۔ یہ مر جانا ہے بندے کا کہ اس کا اپنے رب سے کٹ گیا نا بندہ تو وہ مر گیا، سمجھ لو دل مردہ ہو گیا، پھر رہا ہے زندہ سوٹڈ بوٹڈ لاش ہے۔ لیکن فرمایا نہیں، اس آدمی کو مجھے یہ ڈر ہے کہ دل زندہ کہیں تو نہ مر جائے، مجھے سارا یہ ڈر ہے کہ کہیں میں اپنے رب سے نہ کٹ جاؤں۔ حوصلوں کا کٹنا آتی ہے، مصیبتیں دکھ آئیں گے، لیکن ان مصیبتوں میں جو کٹ گیا وہ مر گیا، وہ شیطان کے ہتھے چڑھ گیا، نفس اس کو لے گیا، بربادی اس کی قسمت میں ہو گئی، خسارہ ہی خسارہ اس جہان کے اندر اس جہان کے اندر بھی۔ یہ اصل چیز ہے۔ لیکن جو بندہ جڑا رہے، اپنے رب سے چیخو پکار کرے، آہیں برے روئے، اللہ سے کہے، شکوہ نہیں، اللہ سے اپنے دکھ اور مصیبتیں بیان کرے، انما اشکو بسی و حزنی اللہ۔ یوسف علیہ السلام کے ابے نے جس وقت رو کر بچوں نے کہا با تو بڑھا ہو گیا اور ابھی تو ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے، تو کیا ہر وقت یوسف یوسف کرتا ہے؟ تو اس وقت نبی اللہ کا بولا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام، اس نے کہا انما اشکو حزنی بسی و حزنی اللہ، پتر میں کب تم سے کسی دن کہا کہ تم میرے دکھوں کا مداوع کرو؟ میں تو اپنے دکھوں کی فریاد اور اپنے غموں کی فریاد فقط اپنے رب سے بیٹھ کر کرتا ہوں تنہائیوں میں۔ اور ابا بڈھے کو دیکھ آنکھیں جاتی رہیں، کمر دوری ہو گئی، اب امید کوئی نہیں رہ گئی، پتوں میں سے ایسا بیٹوں میں سے کوئی نہیں جس کو دیکھ کر دل ٹھنڈا ہو جائے، اور کوئی میری خدمت ایسی نہیں کرتے جس سے میں ان سے ٹھنڈا ہو جاؤں۔ فرمایا میرا یوسف لٹ، ہائے یوسف ہائے یوسف ہائے یوسف۔ فرمایا تفنا دوں، پتروں نے کہا ابا سٹھے آ گیا ہے، اس بڑھاپے میں یوسف یوسف پکارتا ہے، ہوتا کہیں زندہ تو پتر آ نہ جاتا۔ فرمایا تم نہیں جانتے جو میں اللہ کی علم سے جانتا ہوں کہ اللہ نے مجھے کہا ہے کہ زندہ تو ہے پر دکھانا نہیں تجھے تیرا پتر۔ اللہ اللہ اللہ، او میرے ربا تیری ازمائشیں کیا ہیں؟ میں کہتا ہوں آپ چھوڑ دیں، مومن کو پہلے سمجھنا چاہیے کہ پلان کیا ہے خدا کے، اللہ کے پلان کیا۔ جب وہ پلان نہیں سمجھتا وہ اس پلان کو نہ سمجھنے کی بنا پر زمین پر ڈول جاتا ہے، ہل جاتا ہے اپنی جگہ سے۔ کوئی نہ کہے کہ دکھ آ جائے تو میں اپنی جگہ سے ہل جاؤں، توبہ یہ بیماری ذرا سی مجھ پر آئی، یا کوئی بندہ میرے قریب ہوتا وہ کہتا کہ صاحب اتنا درس دیتے ہیں، یہ خود تو ہلے پڑے، ہل گیا۔ اللہ نے کہا ہل گیا صدیق ہل گیا، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر صدیق، ہلنا اپنی جگہ نہ چھڑ اور ہلنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ نے فرمایا نبی پکار اٹھے متا نصر اللہ، او کب تیری مدد آئے گی سونیا ربا، ہم ہل کے رہ گئے، اتنا ظلم اور زیادتیاں کاٹ کاٹ کے وہ کھولتے تیلوں میں ہمیں پھینکتے جا رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے موضوع کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ فرمایا علیہ نیب، میں اس کی طرف کرتا ہوں رغبت جو بھی اس کے دل۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا شعیب علیہ السلام جو ہیں انہوں نے اس وقت اپنی قوم کو جو ہے وہ انتہائی متقی تھے، پرہیزگار، اخلاق بڑا اعلیٰ، کوئی مثال دینی ہوتی لوگ ان کی مثال۔ اللہ نے 11 جگہ قرآن پہ شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا۔ ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ شعیب علیہ السلام جس وقت آئے
انہوں نے فرمایا پہلا کام توحید جو بگڑ گئی ان کی، وہ اللہ کی توحید کو چھوڑ کے غیروں سے مانگنے لگ گئے. اور ایک ہوتا ہے کہ فلسفیکل غیروں سے مانگنا، ایک ظاہری وہ مانگنے لگ گئے غیروں سے. ہے جی، یہ جب شرک کرنے والے جتنے ہمارے فرقے ہیں نا، یہ بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں جی ایسا ایسا ایسا، مانگتے ظاہری طور پر ہر وہ چیزیں نہیں جی مراد ہماری اللہ ہوتی، مراد تیری مراد. اللہ نے تیری مرادوں کا قرآن میں کلا کما کیا. اللہ نے فرمایا مراد مرود توحید میں کوئی نہیں چلنی نبی. ہر بات کی طویل ہو سکتی ہے لیکن توحید کی طویل کوئی نہیں ہو سکتی. اگر کوئی بندہ ماتھا ٹیکتا پھرتا اور کہتا ہے میری نیت یہ ہے، کس نے اس کو نیت کرنے کا حکم دیا ہے؟ اس نے پوچھا شریعت سے بھئی یہ اس نیت کو رکھ کے میں سجدہ کر سکتا ہوں؟ یہ پوچھا نا شریعت سے، ہر مسئلہ شریعت پوچھے گی، بتائے گی کہ اس نیت سے وہ سجدہ کر، بے اختیار اگر وہ سجدے میں گر گیا تو ابھی بھی توحید اس کی کوئی نہیں پکی ہے. فرمایا یہ کون سا ایسا ایک چیز ہے تیرے دل میں ہی نہ رہ گئی؟ پہلے محبت اس شے کی تھی، بے اختیار سجدے ہو گئے. بچے کی محبت پہلے سے تھی لیکن جس دن وہ کلکاریاں ماری تو نے چوم لیا. فرمایا بے اختیار چومنا پہلے سے کام کر رہا تھا، اندر بچے کی خوبیاں نظر آتی تھی، میرا پتر ہے میرا پتر، ایک دن تو نے چوم لیا. تیرے دل میں غیر اللہ کی پہلے سے پرستش تھی، اس کی طرف نفع و نقصان اور غیب کے علم کا تیرے دل کے اندر دھاک بیٹھی ہوئی تھی، اس لیے تو نے اسے مانگا. ورنہ تو بے اختیار اللہ اکبر کے نعرے کیوں نہیں لگائے؟ ہاں میں پانچ تندے سپرد تینوں کیتا، مائیں جاتے وقت کہتی تُسے غوث پاک کے سپرد کیا. اللہ نے فرمایا اللہ کیوں نہیں نکلا؟ جب یا اللہ مدد اچانک تیرے منہ سے نکلے، بات یہ ہے اچانک تیرے اوپر مصیبت اوپر سے چھت گر جائے تو اسی وقت اللہ کا لفظ آئے تو سمجھ لے تو اندر سے موحد ہے، ابھی تک چل رہا ہے. مصیبتوں کے وقت بے اختیار پکار اٹھنے والے کوئی موحد کہا جاتا ہے. عام حالات میں تو اختیار ہے، سمجھے کہ دل میں میں نے وہ بیج بویا تھا، آج اس سے اپنا کام دکھا دیا. بے اختیار چشمہ پھوٹ اٹھا جب مصیبتوں کے وقت، اگر مصیبت کے وقت اگر اسے اللہ یاد نہیں آیا. اس لیے فرمایا اللہ کے نبی نے کہ مصیبت وہی ہے جو شروع میں جس کو برداشت کر لیا جائے وہ صبر ہے، بعد میں تو صبر سرکار نے کہا آ ہی جانا ہے. آپ کا پتر مر گیا، آپ نے ہائے ہائے اٹھا دی، تو ایک ہی کیتا ایک ہی لوڑا آ گیا اور تینوں میرا ہی کر لبا. اللہ نے فرمایا اللہ اللہ اللہ، بعد میں کہنا میں نے صبر کر لیا. اللہ نے کہا اب صبر آ ہی گیا، اب تو ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کا بچہ جوان مر گیا، اس کے پاس سے جاتے ہوئے کہا صبر کر. مائی رو رہی تھی، اس نے کہا جا کم کر، جا کم کر، میں میرا پت مر گیا ہے، تو مجھے نصیحت میں کر رہا ہے بندے. اور لوگوں نے بتایا یہ نبی علیہ السلام تھے، بھاگی پیچھے رسول اللہ کی، یا رسول اللہ غلطی ہوگی. فرمایا میں صبر کرتی نہیں. فرمایا صبر وہی ہوتا ہے جو شروع میں ہوتا ہے. صبر شروع میں کرنا، صبر اس کو شروع میں آتا ہے جس نے اپنی دل کی کھیتی میں کوئی کام کیا ہو، جس نے پہلی سے گراؤنڈ بنائی ہوئی ہو، جس نے کوئی اپنی جگہ بنیادیں قائم کی ہوئی ہوں، جو نمازوں میں لگا رہا، مصیبتوں کے فلسفوں کو سنتا رہا، اللہ کے نبیوں کا ذکر پڑھتا رہا، قرآن مجید دیکھتا رہا، اپنے نبی کی سیرت دیکھتا رہا، صحابہ اہل بیت کو دیکھتا رہا، اور یہ اللہ کی مصیبتوں کا ذکر پڑھتا، وہ بتا جا کے یہ چیخنا چلانا کبھی اس کے در کبھی اس کے در اور پھر در بدر. فرمایا جو لوگ موحد نہیں ہوتے کبھی اس پیر کے در پہ جا کے جھکتے ہیں، کبھی کسی اور کے در پر جا جھکتے ہیں، ان کے دل وہموں کا شکار رہتے ہیں کہ اس کے لڑنے سے تو نہیں کہیں میرے کام بند ہو گئے، یہ تو ناراض تو نہیں جس کی وجہ سے میں چلا جاؤں. یہ اللہ نے فرمایا اس کا دل جو ہے نا کبھی اس کے در کبھی اس کے در اور پھر در بدر. فرمایا کتے کی طرح کبھی کہیں پھرتا پھر کے دو دروں پہ پھرنے کے بعد تیسرا چوتھا در بھی ہو، اور پھر دروں پر در ہی چلتے جاتے ہیں. پوچھیں ان لوگوں سے جن کے ہاں پتر نہیں ہوتے، بیٹیاں نہیں ہوتی، بیٹے نہیں ہوتے، بے اولاد ہوتے، یہ بھی پیر ان کو چنگل میں لے لیتا ہے، ہوتے چڑھاوا چڑھا وہاں پہ. اللہ نے